عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي اف ولا لم صنعت ولا الا صنعت متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یوں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے۔ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ کبھی کسی کام کے کرنے کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی یوں فرمایا کہ یہ کام تمہیں کرنا چاہیے تھا کیوں نہیں کیا۔ اس سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کو بیان فرمانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے، اتنے بہترین تھے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں ایک پاگل بڑھیا پکڑ لیا کرتی تھی۔ ایک بوڑھی عورت تھی جس کا دماغ نہیں تھا، اور پورے مدینہ میں کوئی آدمی اس بوڑھی عورت سے گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، ہر کوئی اس سے دور بھاگتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بوڑھی عورت دیکھ لیتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر گلی میں حضور کو بٹھا دیا کرتا، اور حضور کئی دیر تک اس کی گفتگو بے ربط سے جملے مسلسل سنتے رہتے اور بڑی توجہ سے سنتے رہتے، اور جب تک وہ اپنی باتیں حضور کو بتایا کرتی، حضور بدستور اس کے پاس بیٹھے رہا کرتے تھے۔ طبرانی شریف میں روایت موجود ہے کہ یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے زید بن صنعہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی آخر الزمان کی جتنی اوصاف، جتنی صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی تھی، وہ تمام کی تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھ لی تھی، سوائے 2 باتوں کے۔ ایک بات یہ تھی کہ ان کی رحمت ان کے غصے پر غالب ہوگی، ان کا حلم ان کے غصے سے، ان کے جلال سے زیادہ ہوگا، اور دوسری یہ کہ ان کے ساتھ جس طرح بدتمیزی سے پیش آیا جائے گا، ان کے ماتھے کے اوپر شکن اور بل نہیں آئیں گے بلکہ مسکراہٹ رہے گی۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ اب ان 2 باتوں کا مجھے انتظار تھا کہ کب میں تحقیق کروں تاکہ حضور پر ایمان لے سکوں۔ پھر زید بن صنعہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی سامان ادھار لے لیا، قرض پہ لے لیا، اور مدت مقرر کر دی، تو مدت سے پہلے جا کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ میرا قرض مجھے لوٹائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہوا، تمہارا وقت رہتا ہے، پہلے کیوں آئے ہو؟ حضور خاموش رہے۔ وہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ میں نے مطالبے میں شدت اور سختی اختیار کر لی، اور میں نے طرح طرح کی باتیں حضور کو سنانا شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ آپ کے آباء و اجداد بھی لوگوں سے قرض لے کر لوگوں کے ساتھ یہ رویہ اور یہ سلوک اختیار کیا کرتے تھے، آج تک تمہیں جتنے لوگوں نے قرض دیا آپ نے کبھی کسی کا قرض وقت پہ واپس نہیں لوٹایا ہو، اور وہ کیسے کہ جتنی بدتمیزی مجھ سے ہو سکتی تھی میں نے بدتمیزی کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے اس سارے واقعے کو، ان کو غصہ آیا اور وہ اپنی تلوار نکال کر میرے سر کے قریب پہنچ گئے، قریب تھا کہ میری گردن کاٹ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ عمر اپنی جگہ پہ رک جاؤ اور اپنی تلوار کو نیام میں رکھو۔ وہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے پکڑا
اور آپ نے جو چادر مبارک پہنی ہوئی تھی میں نے اس سے گھسیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجیے، اتنی بدتمیزی کر رہا ہے، اس کو اتنی جرأت کیسے ہوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کی؟ حضور نے فرمایا کہ عمر مجھے آپ سے ایسی توقع نہیں تھی، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھے تلقین کرتے کہ آپ اس کا قرض وقت پہ لوٹائیں، اور اس کو آپ سمجھاتے کہ قرض کا مطالبہ اس انداز میں نہیں کیا جاتا، اچھے انداز میں مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جب ان کا قرض ادا کرو اور 20 اوقیہ ان کو زائد دے دو اپنے اس رویے کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے مجھے میرا قرض لوٹایا اور 20 اوقیہ مجھے زائد دیے اپنی اس عمل کی وجہ سے جو انہوں نے میرے اوپر تلوار نکالی تھی۔ تو اب وہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ میں نے وہ 2 نشانیاں بھی پا لی کہ ان کا حلم ان کے غصے پر غالب ہوگا، اور جتنا سخت سے سخت رویہ بھی رکھا جائے گا ان کے ماتھے کے اوپر بل نہیں آئیں گے بلکہ چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی۔ جب ان دونوں باتوں کا میں نے مشاہدہ کر لیا تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجیے، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح سے ابن ابی رئیس المنافقین یہ جب مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے کا کہا گیا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اس کی کارستانیاں یاد دلائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن ابی ہے، یہ بدبخت ترین انسان ہے، اس نے آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، بڑی اذیتیں دی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اندر یہ 300 لوگوں کو لے کر آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی بدبخت ہے جو ہمیشہ آپ کو رسوا کرنے کی طرح طرح کی سازشیں اور کوششیں کیا کرتا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی آدمی ہے جس نے عفیفہ کائنات پر تہمت لگائی تھی، اب اس کا جنازہ نہ پڑھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے ارشاد فرمایا کہ عمر اگر میرے 70 مرتبہ جنازہ پڑھنے سے مجھے یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے تو میں 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے، میرے ان اخلاق کو دیکھ کر اس کی قوم کے 1000 لوگ ایمان لائیں گے۔ پھر مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی قوم کے، اس کے خاندان کے، اس کے قبیلے کے 1000 لوگ آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہو۔ اور اسی طرح سے فتح مکہ کے دن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی گلیوں میں دوڑ رہے تھے اور وہ اعلان کر رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج جو تم نے ہمارے اوپر ظلم کیے تھے، جو ستم کیے تھے، آج ہم ایک ایک کا بدلہ لیں گے۔ مشرکین مکہ نے ابتدائے اسلام میں صحابہ کو بڑی تکلیفیں دی تھی اور سب سے زیادہ تکلیفیں ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بازار میں گشت کرتے، مکہ کی گلیوں میں پھرتے، تو مشرکین مکہ پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے، اور جس سے حضور گفتگو کرتے مشرکین مکہ اس سے مخاطب ہو کر کہتے کہ اس کی بات نہ سنو، معاذ اللہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ بہتی بہتی باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور مجنون کہہ کر طرح طرح کے طعنے دیے جاتے تھے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تو اونٹ کی اوجری لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر رکھ دی جاتی تھی۔ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض تو اتنے بدبخت تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر سالن پک رہا ہوتا تھا، وہ اس سالن کے اندر آ کر گندگی ڈال دیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت برے پڑوسی دیے تھے، جب ان کے گھر میں گندگی جمع ہوتی تو وہ میرے گھر کے اندر گندگی ڈالا کرتے تھے۔ تو جس طرح ان سے ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دی تھی، صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی تھی۔ تو حضرت سعد نے اعلان کیا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بدلے کا دن ہے، آج ہم تمہیں ناپ ناپ کے دیں گے، تول تول کے دیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ حضرت سعد اس طرح سے یہ اعلان کر رہے ہیں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو اپنے پاس بلایا، ان کو اپنے پاس بٹھایا اور محبت سے ارشاد فرمایا کہ سعد الیوم یوم الرحمہ، کہ آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو کھلی معافیاں ہونی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا دشمن تھا ابو سفیان، جو ابھی تک اسلام بھی نہیں لایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ابو سفیان کی امان میں آ جائیں گے، جن کو ابو سفیان اپنے گھر میں ٹھہرا لیں گے، میں محمد کی طرف سے ان کو امان حاصل ہو جائے گا۔ ابو سفیان سب سے بڑا دشمن۔ اور پھر ہندہ، یہ بھی فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ ہندہ وہ خاتون تھی جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہونے کے بعد ان کا مسئلہ کیا تھا، ان کے کان کاٹے، ان کا ناک کاٹی، ان کے جسم کی بوٹیاں کی، اور مورخین لکھتے ہیں کہ ان بوٹیوں کا اس نے ہار پرو کر اپنے گلے میں ڈالا، اور پھر اس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر کلیجے کو چبایا اور پھر پھینک دیا۔ یہ جب فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے حاضر ہوئی، آ کر معذرت کی اور اسلام قبول کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کو اور ان کی توبہ کو بھی قبول فرمایا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ میں تو اس بارگاہ صبر کا خادم ہوں جہاں بخشے جاتے ہیں کلیجوں کو چبانے والے۔ تو یہ ہندہ نے کلیجے چبائے تھے، جب معذرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اسی طرح سے وحشی جو حضرت امیر حمزہ کا قاتل تھا، وہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے معذرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی معذرت اور اس کی بھی توبہ قبول فرمائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی بہترین اخلاق نصیب فرمائے۔